کیا آپ کو بھی گھٹنے اور ران کا درد ہوتا ہے؟ کیا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے گھٹنے اندر سے کمزور ہو رہے ہوں؟ اور کیا آپ کو پوری باڈی پین، جوڑوں کے اکڑن یا صبح اٹھتے ہی جسم ٹوٹا ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ کیا یہ درد صرف عمر کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ درد ہمارے روزمرہ کی غلط عادتوں، غذائی کمی اور اندرونی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کی اس مکمل ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طور پہ گائیڈ کریں گے گھٹنے سے ران تک کا درد کیوں ہوتا ہے، پوری باڈی پین کیوں کرتی ہے اور جوڑوں کے درد کی اصل وجوہات کیا ہیں، کالے تل اور خشخاش کو بھون کر استعمال کرنے کا درست طریقہ کیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے جسم پر کیا اثر کرتی ہیں۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسے بات بتاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی۔ اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے گھٹنے اور ران میں درد کیوں ہوتا ہے۔ گھٹنے اور ران کا ایک ہی سسٹم ہوتا ہے۔ اگر ران کے مسلز یا اعصاب کمزور ہو جائیں تو درد سیدھا گھٹنے تک جاتا ہے۔ کیا گھٹنے کا درد صرف گھٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، اکثر مسئلہ ران کے مسلز، اعصاب یا ہپ جوائنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ جوڑوں میں قدرتی جو چکنائی ہوتی ہے، سائنوویل فلوئڈ کی کمی ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی، کیلشیم اور میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے زیادہ دیر بیٹھنا یا زمین پر بیٹھ کر اچانک سے اٹھنا، اور وزن اگر زیادہ ہو جائے اور جسم میں خشکی زیادہ ہو جائے اور مسلز کی کمزوری۔ اب سوال یہ ہے کہ صبح درد زیادہ اور چلنے پھرنے سے کم ہو جاتا ہے؟ جی ہاں جی، اگر ہم چلیں گے پھریں گے تو یہ جوڑوں کی خشکی اور کمزور چکنائی کی علامت ہے، اور ہمیں ضرور چلنا چاہیے۔ گردن، کندھے، کمر، ہاتھ پاؤں کے جوڑ، سب جگہ درد ہو تو مسئلہ صرف ہڈیوں کا نہیں ہوتا بلکہ اندرونی نظام کا ہوتا ہے۔ کیا ہر وقت جسم میں درد رہنا نارمل ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ جسم کا خطرے کا سگنل ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کس وجہ سے ہمیں یہ درد رہتا ہے، یہ اصل میں خون کی کمی، اعصابی کمزوری، نیند کا پوری نہ ہونا، مسلسل سٹریس لیول پہ رہنا، اور پانی بہت کم کرنا، اور غلط قسم کی غذائی اجزاء۔ درد کی گولیاں وقتی آرام تو دیتی ہیں مگر جڑ سے یہ کام نہیں کرتی، اور ان سب کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم کالے تل لیں گے۔ کالے تل کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کالے تل قدرت کا وہ خزانہ ہے جو خاص طور پہ جوڑوں، ہڈیوں اور اعصاب کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کالے تل گھٹنوں کے لیے کیوں فائدہ مند ہے؟ کیونکہ یہ جوڑوں میں قدرتی چکنائی کو بڑھاتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں، گھٹنوں کی چرچراہٹ ختم کرتے ہیں، اور جسم کی خشکی کو بھی کم کرتے ہیں، اعصاب کو طاقت دیتے ہیں، اور سرد مزاج جسم کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اور بعض دفعہ ہمارے دماغ میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ تل کھانے سے موٹاپا بڑھتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، صحیح مقدار میں لینے سے وزن نہیں بڑھتا بلکہ جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ اب دوسری اہم چیز جو ہم اس ریمیڈی میں لیں گے وہ خشخاش ہے۔ اس کا جسم پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ خاص طور پہ یہ اعصابی، عضلاتی اور اندرونی کمزوری کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ خشخاش جوڑوں کے درد میں کیسے مدد کرتی ہے؟ یہ مسلز کو ریلیکس اور اعصاب کو پرسکون دیتی ہے، اور اس کے مزید جو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ جوڑوں کے اکڑن کو کم کرتی ہے، مسلز کے کھینچاؤ کو کم کرتی ہے، نیند کو بہتر بناتی ہے، جسم کو اندر سے طاقت دیتی ہے۔ اب ہم اس کی بنانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے؟ 1 چمچ کالے تل لیں گے اور 1 چمچ خشخاش لیں گے۔ ان دونوں کی مقدار جب بھی آپ نے استعمال کرنی ہو، کم یا زیادہ، لیکن آپ نے سیم ہی رکھنی ہے۔ دونوں کو ہلکی آنچ پہ بھون لیں گے اور ٹھنڈا ہونے پہ باریک پیس لیں گے، اور اسی پاؤڈر کو آپ نے شیشے کی جار میں محفوظ کرنا ہے۔ کیا کچے بیج فائدہ نہیں دیتے؟ ان کو استعمال کچا نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، بھوننے سے ان کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ روزانہ 1 چمچ چائے کا لینا ہے، اور آپ نے اس کو نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ لینا ہے، نہار منہ لینا ہے، یا آپ نے رات کو سونے سے پہلے لینا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا فرق ہمیں کیسے فیل ہوگا اور کتنے عرصے میں ہی اس کا فرق محسوس ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 10 سے 15 دن میں ہلکا سا فرق، اور 3 سے 4 ہفتے میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس کا استعمال کن کن لوگوں نے کرنا ہے؟ یہ ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ احتیاط کریں، جیسے کہ حاملہ خواتین، شدید معدے کے مریض والے لوگ، اور جن لوگوں کو زیادہ گرمی ہوتی ہو وہ استعمال نہ کریں۔ اس کی مقدار آپ نے آدھی رکھنی ہے۔
इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के साथ-साथ कुछ हमें एहतियातें भी करनी होगी, मतलब कि हमें कुछ अपनी आदतें भी चेंज करनी ज़रूरी है। वो ये होगा कि रोज़ाना आपने 10 से 15 मिनट वॉक करनी है, घुटनों की हल्की-सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, ठंडी ज़मीन पर कभी भी ना बैठें, पानी ज़्यादा पिएँ, चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स भी आपने कम करनी है। अब सवाल ये है कि सिर्फ़ दवा काफ़ी है? नहीं, नहीं। आदतें ना बदली तो दर्द ये वापस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने मजबूत हों, जोड़ों का दर्द खत्म हो, पूरी बॉडी पेन कम हो जाए और जिस्म दोबारा ताकतवर बने, तो आज से ही काले तिल और खसखस को सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अब आपसे सवाल यह है कि आप ये वीडियो पाकिस्तान के किस शहर से देख रहे हैं? क्या आपको घुटनों या जोड़ों का दर्द पहले से है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाज़मी आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सेहत की बात छुपाने की नहीं होती, फैलाने की होती है।